طنز و مزاح اگر اچھا ہو تو وہ کئی دنوں تک آپ کو حشاش بشاش رکھتا، اور اگر ہو وہ کسی مایہ ناز مصنف کے دیے ہوئی تحریر تو سب بہترین، اس سے بہترین تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم مشتاق احمد یوسفی کو پڑھ رہے تھے اور انہی کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ کچھ کبھی کبھی ہنسنا بھی ضروری ہے، زندگی ہر وقت تو نہیں پریشانیوں میں گھری رہنی چاہیے۔ سو ہماری طرف سے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا چھوٹا سا، ان کی چھوٹی سی تصنیف جس کا نام ہے جنون لطیفہ۔ لکھتے ہیں، بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے، چونکہ ایسے مبارک دن سال میں کئی بار آتے اور تلخی کام و دہن کی آزمائش کر کے گزر جاتے۔ اس لیے اطمینان کا سانس لینا بقول شاعر صرف دو ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہنسنا اور کھانا بہت آسانی سے آتا ہے، اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود بیگ سے شکایتاً کہا کہ وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے من حیث الجماعت رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہہ دی۔ کہنے لگے خانسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے بلکہ غائب ہو رہا ہے تو وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا اور ارہر کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا، اب اس وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منحوہا فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ مرزا اکثر کہتے ہیں کہ خود کام کرنا بہت آسان ہے مگر دوسروں سے کام لینا نہایت دشوار، بالکل اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آمادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ معمولی سپاہی اور جرنیل میں یہی فرق ہے۔ اب اسے ہماری سختگیری کہیے یا نااہلی یا کچھ اور، کوئی خانسامہ ایک ہفتے زیادہ نہیں ٹکتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہنڈیا اگر شبراتی نے چڑھائی تو بگار رمضانی نے دیا اور دال بلاقی خان نے بانٹی۔ ممکن ہے مذکور الصدر حضرات اپنی صفائی میں یہ کہیں کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار ہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، لہذا ہم تفصیلات سے احتراز کرتے ہیں، حالانکہ دل ضرور چاہتا ہے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ من جملہ دیگر مشکلات کے اس سراسیمگی کو بیان کرے جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم سے آرزو حساب یہ دریافت کرنے کو کہا جائے کہ اگر نوکر کی 13 دن کی تنخواہ 30 روپے اور کھانا ہے تو 9 گھنٹے کی تنخواہ بغیر کھانے کی کیا ہوگی۔ ایسے نازک مواقع پر ہم نے سوال کو آسان کرنے کی نیت سے اکثر یہ معقول تجویز پیش کی کہ اس کو پہلے کھانا کھلا دیا جائے، لیکن اول تو وہ اس پر کسی طرح رضامند نہیں ہوتا، دوم کھانا تیار ہونے میں ابھی پورا 1.25 گھنٹہ باقی ہے، اور اس سے آپ کو اصولاً اتفاق ہوگا کہ 9 گھنٹے کی اجرت کا حساب 1/10 گھنٹے ہونے کے مقابلے میں پھر بھی آسان ہے۔ ہم داد کے خواہاں ہیں، نا انصاف کے طالب، کچھ تو اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن سے خستگی کی داد پانے کی توقع ہے وہ ہم سے زیادہ خستہ تیغ ستم نکلیں، اور کچھ اس ڈر سے کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔ مقصد
سردست ان خانساموں کا تعارف کرانا ہے جن کے دامے در میں خدمت کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے لہجے میں کہیں تلخی کی جھلک آئے تو اسی تلخی کام و دہن پر محمول کرتے ہوئے خانساموں کو معاف فرمائیے۔ خانساماؤں سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا ڈھنگ کوئی مرزا عبد الودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناقص کا بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا دیرینہ باورچی بھی ان سے آبے تبے کر کے بات کر رہا تھا۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفا میں انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے۔ جوہلا سے ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اتنا موزول اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا اس کی کہیں اور گزر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہے۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ایک شرط انہوں نے یہ بھی لگائی کہ اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑ پر جائیں گے تو پہلے عوضی مالک پیش کرنا پڑے گا۔ کافی رد و قد کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ آنکھ مچولی ختم ہوئی اور کام کے اوقات کا سوال آیا تو ہم نے کہا کہ اصولاً ہمیں محنتی آدمی پسند ہے۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات کے 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ گھر کی مالک ہیں، میں تو ہوں نوکر۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ ہم نے گھبرا کر پوچھا، ارے میاں پھر کیا کرو گے؟ یہ تو آپ بتائیے، کام آپ کو لینا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا ضرورت ہماری اور منشا ان کی طے ہو گئی تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی سودا صرف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن تمہیں سودا بھی لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا جناب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم کو تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ پھر بھی کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھے کو لانا پڑا تو 40 روپے ہوگی۔ ان کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغ دار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا پانی اتارنے کی غرض سے پوچھا، مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں۔ حضور کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ ہم نے صحیح بتا دیا۔ جھوم ہی تو گئے، کہنے لگے ارے میں بھی 1 سال ادھر کاٹ چکا ہوں، وہاں کے باجرے کی کھچڑی کی تو دور دور تک دھوم ہے۔ مزید جراح کی ہم میں تاب نہ تھی، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن پڈنگ بناتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم نے 12 سال انگریزوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اس لیے بیٹھ کر چولہا نہیں جھونکوں گا، مجبوراً کھڑے ہو کر پکانے کا چولہا بنوایا۔ اس کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا کہ میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا مگر برادے کی انگیٹھی پر، چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی، تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوایا، چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور 5واں خانسامہ اتنے سارے چولہے دے کر ہی بھاگ گیا۔
उस जालिम का नाम भी याद नहीं आ रहा, अलबत्ता सूरत और खदोखाल अब तक याद हैं। इब्तदाई मुलाजमत से हम देख रहे थे कि वो अपने हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाते, बल्कि पाबंदी से मुलागरी होटल में अकड़ों बैठकर 2 पैसे की चटपटी दाल और 1 आने की तंदूरी रोटी खाता है। आखिर एक दिन हमने से रहा ना गया और हमने जरा सख्ती से टोका कि भाई घर का खाना क्यों नहीं खाते। तनक कर बोला, साहब हाथ बेटा है, जबान नहीं बेची। उस पर निहायत मुख्तसर मगर गैर मुबहम अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया कि अगर उसे अपने हाथ का पका खाना खाने पर मजबूर किया गया तो वो फौरन इस्तीफा दे देगा। उसके रवैये से हमें भी शुबा होने लगा कि वो वाकई खाना खराब पकाता है। नीज हम इस मुंतकी नतीजे पर पहुंचे कि दोज़ख में गंगा गुनहगार औरतों को उनके अपने पकाए हुए सालन जबरदस्ती खिलाए जाएंगे। इसी तरह रेडियो वालों को फरिश्ते आतिशी गर्ज मार मार कर बार बार उन्हीं के नशर किए हुए प्रोग्रामों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। हम खाने के शौकीन हैं, खुशामद के भूखे नहीं। वो किससे इनकार नहीं कि अपनी तारीफ सुनकर हमें भी अपना बुनियाद तंग मालूम होने लगता है। हमने कभी ये तवक्को नहीं की कि बावर्ची खाना पकाने की बजाय हमारे गुण गाता है, लेकिन उसका ये मतलब ही नहीं कि वो 24 घंटे अपने मरहूम और साबिक आकाओं का कलमा पढ़ता रहे, जबकि उसको तौसीफ का असल मकसद हमें जलाना और इन खूबियों की तरफ तवज्जो दिलाना होता है जो हम में नहीं है। अक्सर औकात बेतहाशा जी चाहता है कि काश हम भी मरहूम होते ताकि हमारा जिक्र भी इतने ही प्यार से होता। बाज़ निहायत काबिल खानसामों को महज इस दूरअंदेशी की बिना पर अलहदा करना पड़ा कि आइंदा वो किसी और का नमक खाकर हमारे हक में प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। जो शख्स भी आता है यही दावा करता है कि उसके साबिक आका ने उसे स्याह और सफेद का मालिक बना रखा था। यहाँ ये बताना बेमहल ना होगा कि असूली तौर पर हम खुद भी हमेशा दूसरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन रेजगारी जरूर गिन लेते। एक खानसामा ने हमें मतला किया कि उसका पिछला साहब इस कदर शरीफ था कि ठीक से गाली तक नहीं दे सकता था। हमने जलकर कहा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? तड़प कर बोले, कौन कहता है कि खुदा बख्शे नौकरी छोड़ी? कौन कहता है खुदा बख्शे नौकरी छोड़ी? किस्सा दरअसल ये है कि मेरी 5 महीने की तनख्वाह चढ़ गई थी और अब आपसे क्या पर्दा। सच तो ये है कि उनके घर का खर्च भी मैं रद्दी अखबार और बियर की खाली बोतलें बेचकर चला रहा था। उन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा। फिर उन्होंने एक दिन मेरी सूरत देखकर कहा, खुदा बख्श तुम बहुत थक गए हो, 2 दिन की छुट्टी करो और अपनी सेहत बनाओ। 2 दिन बाद जब मैं सेहत बनाकर लौटा तो घर खाली पाया। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारा साहब तो परसों ही सारा सामान बांधकर कहीं और चला गया। हाय बेचारा। ये किस्सा सुनाने के बाद उस नमक हलाल ने हमसे पेश की तनख्वाह मांगी ताकि अपने साबिक आका के मकान का किराया अदा कर सके। गुज़िश्ता साल हमारे हाल पर रहम खाकर एक करम फरमा ने एक तजुर्बाकार खानसामा भेजा जो हर इलाके के खाने पकाना जानता था। हमने कहा, भाई और तो सब ठीक है, मगर तुम 7 महीने में 10 मुलाजमतें छोड़ चुके हो, ये क्या बात है? कहने लगे, साहब आजकल वफादार मालिक कहाँ मिलता है। इस्तितम ईजाद की बदौलत बदर सगीर के हर खत्ते बल्कि हर तहसील के खाने की खूबियां इस हमारे दस्तरखान पर सिमट कर आ गई। मसलन दोपहर के खाने पर देखा कि शोरबे में मुसल्लम केरी हिचकोले ले रही है और सालन इस कदर तोश है कि आंखें बंद हो जाए और अगर बंद हो तो पट से खुल जाए। पूछा तो उन्होंने आगाही बख्शी कि दक्कन में रूसा खट्टा सालन खाते और हम ये सोचते ही रह गए कि अल्लाह जाने बकिया लोग क्या खाते होंगे। उसी दिन शाम को हमने घबराकर पूछा कि दाल में पुराने जूतों की बू क्यों आ रही है। जवाब में उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की जिसका लब्बे लुबाब ये था कि मारवाड़ी सेठों के फलने फूलने और फैलने का राज हींग में मुज़मिर है
اور دوسرے دن جب ہم نے دریافت کیا کہ بندہ خدا یہ چپاتی ہے یا دسترخوان، تو ہنس کر بولے کہ وطن معلوف میں روٹی کے حدود اربع یہی ہوتے ہیں۔ آخر کئی فاقوں کے بعد ایک دن ہم پر نظر حوصلہ افزائی کہا، آج تم نے چاولوں کا اچار بہت اچھا بنایا ہے۔ دہکتے ہوئے توے سے بیڑی سلگاتے ہوئے بولے، بندہ پروری ہے، کاٹھیا واڑی پلاؤ میں قورمے کے مسالے پڑتے ہیں خوب، مگر یہ قورمے کا مزہ تو نہیں، وہاں قورمے میں اچار کا مسالہ ڈالتے ہیں۔ پھر ایک دن شام کے کھانے پر مرزا نے ناک سکیڑ کر کہا، میاں کیا کھیر میں کھٹملوں کا بگاڑ دیا ہے؟ سفید دیوار پر کوئلے سے سودے کا حساب دیکھتے ہوئے حقارت سے بولے، آپ کو معلوم نہیں شاہان اودھ لگی ہوئی فیرنی کھاتے تھے، مگر تم نے دیکھا کیا انجام ہوا اودھ کی سلطنت کا؟ مختصر یہ کہ 1.5 مہینے تک وہ صبح شام ہمارے ناپخت ذوق و ذائقے کو سنوارتا اور مشروبات و ماکولات سے وسیع المشربی کا درس دیتا۔ آخر میں مرزا کو شبہ ہو چلا تھا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے جو سالن کے ذریعے صوبائی غلط فہمیاں پھیلا رہا۔ اگر آپ کو کوئی کھانا بے حد مرغوب ہے جو چھڑائے نہیں چھٹتا تو تازہ وارد ان بساط خانسامہ اس مشکل کو فوراً آسان کر دیں گے۔ اشیاء خوردنی اور انسانی معدے کے ساتھ بھرپور تجربے کرنے کی جو آزادی باورچیوں کو حاصل ہے وہ نت نئی کیمیائی ایجادات کی ضامن ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھنڈی بہت پسند ہے، لیکن 10 گھنٹے قبل یہ منکشف ہوا کہ اس نبات تازہ کو ایک خاص درجہ حرارت اور پانی کی مقررہ مقدار میں، جس کا علم صرف ہمارے خانسامہ کو ہے، میٹھی آنچ پر پکایا جائے تو اس مرکب سے دفتروں میں لفافے اور بدلگام افسروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیے جا سکتے۔ انہی حضرت نے گزشتہ جمعرات کو سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے بچی کو بھیجا کہ اس سے کہو مہمان بیٹھے ہیں، اس وقت سل کھوٹنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہنا بھیجا، ہم انہی مہمانوں کی تواضع کے لیے سل پر کبابوں کا قیمہ پیس رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے کباب منہ میں رکھا تو محسوس ہوا گویا چٹپٹا ریگ مال کھا رہے، اور ہمیں رہ کر میر صاحب پر رشک آنے لگا کہ وہ مصنوعی بتی سی لگائے بے خبر بیٹھے کھا رہے تھے اور ہماری طرح کرکرا محسوس کر کے لال پیلے نہیں ہو رہے تھے۔ صبح تک سب کو پیچش ہو گئی، صرف ہم ہی نہیں ہوئی، اور ہمیں اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم پہلے ہی اس میں مبتلا تھے۔ یہ بات نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم بیماری اور موت سے ڈرتے ہیں، ہم تو پرانی چال کے آدمی ہیں، اس لیے نئی زندگی سے زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ موت برحق ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، بات صرف اتنی ہے کہ بلانے کے لیے ہم اپنی نیک کمائی میں سے 50-60 روپے ماہوار خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں کسی مرض ناشناس حکیم کے ہاتھوں مرنے پر بھی چندنا اعتراض نہ ہوگا، لیکن ہم کسی صورت خانسامہ کو بالاقساط روح قبض کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہتے کہ یہ صرف حکیم ڈاکٹروں کا حق ہے۔ بیماری کا ذکر چل نکلا تو اس قوی قل خانسامہ کا قصہ بھی سن لیجیے، جس کو ہم سب آغا کہتے تھے۔ آغا اس لیے کہتے تھے کہ وہ سچ مچ آغا تھے۔ ان کا خیال آتے ہی معدے میں مہتابیاں جل جاتی تھی۔ تا دم میں ودا ان کے کھانے پکانے اور کھلانے کا انداز وہی رہا جو ملازمت سے پہلے ہینگ بیچنے کا ہوتا تھا، یعنی ڈرا دھمکا کر اس کی خوبیاں منوا لیتے تھے۔ بالعموم صبح ناشتے کے بعد سو کر اٹھتے تھے۔ کچھ دن ہم نے صبح تڑکے جگانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے نیند کی آڑ میں ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی ان کی اصلاح کا خیال ترک کر دیا۔ اس سے قطع نظر وہ کافی تابعدار تھے۔ تابعدار سے ہماری مراد یہ ہے کہ کبھی وہ پوچھتے کہ چائے لاؤں، اور ہم تکلفاً کہتے کہ جی چاہے تو لے آ، ورنہ نہیں، تو کبھی واقعی لے آتے اور کبھی نہیں بھی لاتے۔ جس دن سے انہوں نے باورچی خانہ سنبھالا، گھر میں حکیم ڈاکٹروں کی ریل پیل ہونے لگی۔ یوں بھی ان کا پکایا ہوا کھانا دیکھ کر سر یعنی کہ اپنا سر پیٹنے کو جی چاہتا تھا۔
اپنا اس لیے کہ حالانکہ ہم سب ہی ان کے کھانوں سے عاجز تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو کیوں کر پرامن طریق سے رخصت کیا جائے۔ ان کو نوکر رکھنا ایسا ہی ثابت ہوا جیسے کہ شیر ببر پر سوار ہو تو جائے لیکن اترنے کی ہمت نہ رکھتا۔ ایک دن ہم اسی ادھیڑبن میں لیٹے ہوئے گرم پانی کی بوتل سے پیٹ سینک رہے تھے اور دوا پی پی کر ان کو کوس رہے تھے کہ سر جھکائے آئے اور خلاف معمول ہاتھ جوڑ کر بولے، او صاحب، تم روز روز بیمار ہوتا ہے، اس سے ہمارا قبیلہ میں بڑا رسوائی، خوب کھانا خراب ہوتا ہے۔ صاحب، تم بار بار بیمار ہوتے ہو نا، اس سے ہمارے قبیلے میں ہماری رسوائی ہوتی ہے اور ہمارا کھانا خراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، سنا معاف فرمایا اور بغیر تنخواہ لیے چل دیے۔ ایسی ہی ایک اور دعوت کا ذکر ہے جس میں چند احباب اور افسران بالادست موجود تھے۔ نئے خانسامہ نے جو قورمہ پکایا اس میں شوربے کا یہ عالم تھا کہ ناک پکڑ کے ہوتے لگائے تو شاید کوئی بوٹی ہاتھ آ جائے۔ اکا دکا کہیں نظر آ بھی جاتی تو کچھ اس طرح کے صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں، اور بسا غنیمت تھا کہ کیونکہ مہمان کے منہ میں پہنچنے کے بعد غالب کے الفاظ یا کیفیت تھی کہ کھینچتا ہے جس خاطر اتنی ہی کھینچی جاتی ہے۔ دوران ضیافت احباب نے بکمال سنجیدگی مشورہ دیا کہ ریفریجریٹر خرید لو، روز روز کی جھک سے نجات مل جائے گی، بس ایک دن لذیذ کھانا پکوا لو اور ہفتے بھر ٹھاٹ سے کھاؤ اور کھلاؤ۔ قسطوں پر ریفریجریٹر خریدنے کے بعد ہمیں واقعی بڑا فرق محسوس ہوا، اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جو بدمزہ کھانا صرف ایک ہی وقت کھاتے تھے اب اسے ہفتہ بھر کھانا پڑتا ہے۔ ہم نے اس عذاب مسلسل کی شکایت کی تو وہی احباب تلقین فرمانے لگے کہ جب خرچ کیا ہے صبر بھی کر، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ کل پھر مرزا سے اپنی گوناگوں مشکلات کا ذکر کیا تو کہنے لگے، یار یہ الجھنیں آپ نے اپنے چٹورپن سے خواہ پیدا کر رکھی، ورنہ سادہ غذا اور اعلیٰ خیالات سے یہ مسئلہ کبھی کا خود بخود حل ہو چکا ہوتا۔ یہی آئین قدرت ہے اور یہی آزاد تہذیب کی اساس بھی۔ آپ نے مولوی اسماعیل میٹھی کا وہ پاکیزہ شعر نہیں پڑھا، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ عرض کیا، مجھے کسی کے آزاد رہنے پر خواہ شاعری ہی کیوں نہ ہو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس شعر پر مجھے عرصے سے یہ اعتراض ہے کہ اس میں آزادی سے زیادہ خشک روٹی کی تعریف کی گئی ہے۔ ممکن ہے عمدہ غذا اعلیٰ تہذیب کو جنم نہ دے سکے، لیکن اعلیٰ تہذیب کبھی خراب غذا برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا، برداشت کی ایک ہی رہی، خراب کھانا کھا کر بدمزہ نہ ہونا، یہی شرافت کی دلیل ہے۔ گزارش کی مردانگی تو یہ کہ آدمی عرصے تک عمدہ غذا کھائے اور شرافت کے جامے سے باہر نہ ہو۔ مشتعل ہو گئے، بجا بالکل، لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے کھانے کا ذکر کرتا رہے۔ برا نہ مانیے گا حضرت، آپ کے بعض مضامین کسی بگڑے ہوئے شاہی رکابدار کی خاندانی بیاض معلوم ہوتے، تبھی تو کم پڑھی لکھی عورتیں بڑے شوق سے پڑھتی ہیں۔ ہم نے ٹوکا، آپ بھول رہے ہیں حضرت، فرانس میں کھانا پکانے اور کھانے کا شمار فنون لطیفہ میں ہوتا ہے۔ وہ بگڑ گئے، مگر آپ نے تو اسے جنون لطیفہ کا درجہ دے رکھا۔ آپ اگر واقعی اتنے بے قصور قوم کی اصلاح کے در پہ ہیں تو کوئی کام کی بات کیجیے اور ترقی کی راہیں سجھائیے۔ مزہ لینے کی خاطر چھڑا ایک دفعہ قوم کو اچھا پہنے اور کھانے کا چسکا لگ گیا تو ترقی کی راہیں خود بخود سوچ جائیں گی۔ گاندھی جی کا قول ہے نا کہ جس دیش میں لاکھوں آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہ ہوتا ہو، وہاں بھگوان کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ انداتا کے سوا کسی اور روپ میں سامنے آ سکے۔ بھوکے کے لیے بھوجن ہی بھگوان کا اوتار ہے۔ اور قطع کلامی کی معافی مانگے بغیر بولے،
مگر وہ تو بکری کا دودھ اور کھجور کھاتے تھے. آپ فن غذا شناسی کو فلسفہ خدا شناسی سمجھ بیٹھے ہیں. خود آپ کے محبوب یونانی فلسفی جو بھرپور زندگی کی قائل تھے دماغ سے محسوس کرتے اور دل سے سوچتے تھے، مگر آپ تو میدے سے سوچتے ہیں. اور دیکھا جائے تو اب آج بھی وہی مشورہ دے رہے ہیں جو ملکہ میری انٹونیت نے دیا تھا. ایک درباری نے جب اس کے گوش گزار کیا کہ روٹی نہ ملنے کے سبب ہزاروں انسان پیرس کی گلیوں میں دم توڑیں تو اس نے حیرت سے پوچھا، یہ احمق کیک کیوں نہیں کھاتے؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، مطلب بیچارے خانسامہ کی ریڑھی لگا دی ہے یوسفی صاحب نے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی آرا سے، اپنے کامنٹس، اپنے کرٹیسزم سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. اپنی آواز سناتے رہیے گا. ہمارے ساتھ تعلق میں رہیے گا. اللہ نے کے بعد